حضرات، میں بہ کے خود بھی تھک گیا بھی ہن ختم شریف چا پڑھیے. دوستان دا حکم ہے بانیان جلسہ دا ایویں 10 منٹ پھر اس تو بعد انشاءاللہ ختم شریف تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ. جنہاں نو شوق ہے حضور دے دین دا سنن دا بے عشاء تو بعد دی محفل شروع ہوئی ہے تسی سنن بیٹھے ہو ویکھ دے اے آ کہ تسی عمل کنا کیتا ہے. اگے اگے تشریف لے آؤ. یہ ٹائم منگن دا ٹائم ہے اور جرا بندہ دعا وچ شامل نہ ہوئے جس طرح محفل دیاں برکتاں بندے نو آخری ٹائم تک جا کے مل دیاں نے اس برکتاں تو اس خیر تو بندہ محروم رہ جاندہ ہے. اجے بھی دوست کچھ پیچھے بیٹھے نے تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ جی. جنہاں دا شوق ہے بھی 10 منٹ تھوڑا جہاں آواز کیتا جائے یہ بھی دوستان دا حکم ہے. میری طبیعت اس طرح دی نہیں ہے. اگے گے آ جاؤ جی تھوڑا جہاں اگے گے آ جاؤ کیونکہ تھوڑا میرا ذوق ہے چشتی قریب قریب بہو گے دے پھیری گل دی چس بڑھنی ہے. اور سارے حضرات جنہ قریب آ گئے ہو ایک مرتبہ درود پاک اس نظریے دے نال پڑھو. اسی درود پڑھ دے پیاں اتھے تے مدینے دے تاجدار ساڈا درود سن بھی رہنے سانو ویخ بھی رہنے اور سانو جان بھی رہنے پہچان بھی رہنے. با ادب ہو کے دامن پھیلا کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو جی. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک مرتبہ سارے حضرات بھی دوبارہ کریم آقا دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ محبت دے نال با ادب ہو کے پیش فرماؤ. سارے پڑھو بھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سارے حضرات بھئی میرے نال مل کے ایک اشعار پڑھو گے اس تو بعد قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ پھر انشاءاللہ ختم شریف. بن کر فقیر جاؤں سرکار کے گلے میں بن کر میں بھی حضور دی تعریف کر رہے ہیں. یقیناً ایک قبولیاں دیاں گھڑیاں نے بس توڑے منگنے جو دیر ہو سکتی ہے. رب اپنے محبوب دے ملاد دا صدقہ عطا کرنے جو دیر نہیں کر سکتا. سارے مل کے پڑھ چھڑو بن کر فقیر جاؤں سرکار رکھے گلے میں بن کر فقیر جاؤں سرکار کے گلے میں. دل کی مراد پاؤ سرکار کی گلی میں بن کر. میں
تے تانوں مدینے لے کے وگ گیا بلا تمہید تے تسی اج ایتھے ہی بیٹھے ہو. تو خدا دے بندے بندہ زندگی اج کوئی ایک رات حضور دے نام دی بھی ذکر چڑھدا ہے نا. آپا سونے تے ہر رات ہی اپنی مرضی دے نال سننے ہاں. اگر اے رات حضور دے ذکر جی گزردی پئی ہے تے کیڑی چنگی پئی گزردی ہے. تے جدوں بیٹھے ہو پھر زبان نو حرکت دے کے پڑھو. بن کر فقیر جاؤں رکھے گلے میں دل کی مراد پاؤ سرکار کی گلی میں بن کر ایسا کریم کوئی تجھ کو نہ پھر ملے گا. ایسا کریم کوئی تجھ کو نہ پھر ملے گا. بیٹھے رہو گدا سرکار کی بن کر. مولا قبولیت دیاں گھڑیاں نے رات دا آخری حصہ شروع ہے. جیرے میرے نال جاگ کے مل کے پڑھتے بیٹھے نے اسے سال حضور دے روزے دے سامنے جا کے بھی ای کلام پڑھے نے. بن کر شابش بھی پڑھو سارے پڑھو. بن کر فقیر جاؤں کس کس کو میں بتاؤں خود جا کے کوئی دیکھے. کس کس کو میں بتاؤں خود جا کے کوئی دیکھے. جنتی کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤں. شابش بھی سارے پڑھو. بن کر مولا انہاں دی زبان وچ برکت رکھی جڑے حضور دی نعت بیٹھے پڑھدے نے. بن کر فقیر جاؤں سرکار. محترم المقام عزت مآب جملہ احباب محترم معزز سامعین و حاضرین و ناظرین محترم مہمانان گرامی معزز مقتدر علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ حمد و صلاح کے بعد دعا ہے خلاق عالم اجدی بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. خلاق عالم اس بابرکت محفل دا اج دے بانی آنے جلسہ نو جنہ دوستاں نے جس طرح دا بھی اس بابرکت محفل نو کامیاب کرنے دی کوشش فرمائیے. خلاق عالم حضور دی عزت دا صدقہ اپنے خزانے جو تمام دوستاں نو بے حساب اجر عطا فرمائے. محترم حضرات میں قرآن پاک دی چونکہ واز کرن دا ایک ماحول ہوندا ہے ایک وقت ہوندا ہے. وہ وقت ہی نہیں ہے تے وہ ماحول بھی تھوڑا جہاں عجیب جہاں بنیا ہویا ہے. صرف حاضری مقصود ہے کیونکہ یہ 2 سال بعد آندے انہاں دی زیارتاں ہوندیاں پھر بہر روزگار کر دین تاکہ انہاں دی دل آزاری نہ ہوئے. میں محفلہ دا تانوں پتہ ہے بھوکا نہیں ہاں. محفلہ میں روزانہ پڑھدا اور ہزاراں دے مجمع وچ پڑھدا. یہ نہیں ہے کہ میں زندگی کو پہلی دفعہ محفل ملتی پئی ہے تو پھر میں کوئی زیادہ ٹائم لانا ہے. صرف انہاں دی طبیعت خوش ہو جائے انہاں دا دل خوش ہو جائے. میں اللہ واسطے قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں میری طرف ذرا غور و فکر کر کے انہوں سمجھو. اللہ رب العالمین کلام پاک دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں
فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، بے نیاز رب العالمین رب فرما رہے ہیں اے میرے محمد عربی دی امت تسی بہترین امت ہو۔ میں قرآن پڑھے تے قرآن دی عظمت سارے آپ کو محبت نال سبحان اللہ، سارے آنکھیں نے سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر آنکھوں قرآن دی عظمت سبحان اللہ۔ ان طرح خدا واسطے پھر دھیان کرو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی نعت خواں، کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفسر قرآن نہیں، بے نیاز رب کنہ نو کہہ رہے ہیں، سانو کہہ رہے ہیں، فرمایا تسی بہترین امت ہو۔ ان طرح میرے بل لکھا ہے تسی اپنی جگہ تے میں اپنی جگہ تے گروان آپا تھوڑا جیا جھانک دیاں ویخ دیاں کہ اللہ جو کہندہ پیا تسی بہترین امت ہو، کیا آپا بہترین ہیں بھی صحیح کہ نہیں؟ بجرے ساڑھے کردار نے جوئے دی لگ ساڑھے وچ خدا واسطے ادھر ادھر نہ ویکھی، میں قرآن دی ایت نو سمجھاندہ پیا، ذرا سنجیدہ ہو کے تے جاگ کے سنی تے جنہ دی طبیعت بحال ہے قرآن دی ایت سمجھ آ جائے گی۔ میں ایمان دی طاقت نہ لفظ جناب تک پہنچاندہ پیا، یارو جوئے دی لگ ساڑھے اندر، گندی نظر ساڑھے اندر، اسی طرح شراب دا عمل ساڑھے اندر، زنا دا عمل ساڑھے اندر، جھوٹ دا عمل ساڑھے اندر، غیبت دا عمل ساڑھے اندر، چغل خوری ساڑھے اندر، مولا ہر گناہ ساڑھے اندر ہے، پھر بھی سانو پیا کہنا تسی بہترین امت ہو۔ مولا اسی تے اپنا پانی ویکھی بیٹھے ہیں، اسی تے اپنا اندر خود ویکھی بیٹھے ہیں کہ ہر قدم قدم تے گناہ کرتے ہیں۔ مولا اسی بہترین امت، بہترین حسن داتا علی حجویری جیسے جرے بولے ہو داتا علی حجویری دی اجرات زیارت ہو جائے، اچھے حسن بہتر حسن داتا علی حجویری، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار، جناب پیر مہر علی، جناب بہو سلطان، جناب بہاول الحق زکریہ ملتانی، جناب ابو علی قلندر، مولا بہترین لوگ دے اینے، پر تو کہنا ہے کہ اے میرے محبوب دی امت تسی بہترین امت ہو۔ مولا اسی تے قدم قدم تے گناہ کر دیا تے تو سانو پیا کہنا ہے بہترین امت، خدا واسطے جملہ زمین تے نہ جان دی بھائی، میرا رب فرمان دے اے سوچن والا، میں کوئی تیری طرف بیک کے تینوں نہیں کہنا پیا تو بہترین امت ہے، فرمایا میں نسبت محمد نو بیک کے پیا کہنا تو بہتر امت ہے۔ جنو حضور دی امت والی نسبت تے ناز ہوئے او دو میں ہاتھ چکے آکھ سبحان اللہ۔ اچھا ایک دو بندیاں نے کہنا نہیں منیا، یا تے او نندر دے خیال اچھنے یا تے لفظ نو سمجھ نہیں سکے، جنہاں نو سمجھ آئیے جنہے حضور دی امت تے جنہاں نو ناز ہے او بندے بولو ذرا ہاتھ چکے۔ خدا واسطے ذرا میرے والے لکھا ہے اسی کیسے اللہ دے پیارے نبی دے امتیاں، نمازہ ساڑھے ہوتے کنہ فرض ہیں، سارے بولو گے، معراج دی رات میرے رب سونے نے نبی دی امت تے 50 نماز فرض کی ہے۔ یہ جملہ میں تینوں سمجھاندہ پیا، تیری طبیعت دے اندر رونق نہ آوے، تیری طبیعت دی معراج نہ ہوئے، یہ لفظ میں نو واپس کر دینا، کیونکہ یہ لفظ ہوندے نے ایک کھٹے نہیں ہوندے تینا اگل دیں، اگر تسی نہیں سنو گے کسی اور مجمع سنا دے مگا پر سنو خدا باستے، نمازہ معراج دی رات
میرے رب سونے نے کنا فرض کی دیا 50 یہ مسئلہ ہر کسی نو پتہ ہے تے جناب موسیٰ کلیم اللہ نال ملاقات ہوئی جناب موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھیا یا رسول اللہ کی تحفہ لے جاندے ہو رب دی بارگاہ جو فرمایا پیارے موسیٰ میرے بھائی موسیٰ میں اللہ دی بارگاہ وچوں 50 نماز دا تحفہ اپنی امت واسطے لے جانا تے موسیٰ کلیم اللہ کیونکہ دنیا دے ہوتے رہ کے گئے سن امت تو واقف سن لوگوں دے مزاج تو واقف سن عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی 50 لئی تے جاندے ہو پر تواڈی امت پڑھے گی نہیں اور جرا جملہ میں عرض کرنا چاہنا اے حدیث سارے نو یاد ہے میرے حضور ایک مرتبہ گئے رب نے 5 معاف کر دی تھی آپ پھر اللہ دی بارگاہ گئے رب 5 معاف کر دی تھی صرف 5 بچیاں کنا بچیاں 5 بچیاں 45 معاف میرے محبوب نے 45 نمازاں معاف کیوں کرایاں نے کہ میری امت تھک نہ جائے میری امت مشکل نہ پائے جائے میری امت تھک نہ جائے یار جیرا جملہ میں چشتی نو بولن تے مجبور پیا کر دے اور تواڈے میں دامن دے اندر پاندا پیا یار اسی کیسے پیارے کریم آقا دے امتیاں اسی اس نبی دے امتیاں کہ تیرا میرا نبی نماز دے اندر اگر اسی مشکل دے اندر چلے جانے یعنی نماز اسی پڑھ دیا سادہ تھکنا تیرے میرے نبی نو گوارا نہیں تیرا میرا تھکنا میں نو کہن دیو اگر نماز پڑھتے ہوئے تے تھک جائیے تیرے میرے نبی نو گوارا نہیں بھلا قیامت دے دن جشن میلاد کرن والیاں نو رب جہنم میں یقینے جان دے گا یار جیرا نبی ساڑھا تھکنا گوارا نہیں کرتا اچھا اس تو اور بڑی مزیدی ہے ایک آخری گل کر کے پھر ختم دی طرف آنا خدا واسطے ذرا میرے بل ویکھنا طائف دا مقام جیرے عمرے دی سعادت گئے ہو ویکھیا جیرے حج کرن گئے ہو ویکھیا سلامت رہو جی طائف دے مقام تے جدو کفار نے میرے نبی دی ذات نو پتھر مارے کی مارے پتھر مارے میرے محبوب کائنات دی پنڈلی مبارک دے وچوں خون دا فمارا چلیا تے میرے محبوب دا قصور کی سی میرے محبوب دا قصور کی سی کہ انہوں نے پتھر مارے میرے محبوب نے سیدھے انہوں نے یہی آکھیا کہ اے طائف دے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہاں کفار نے بدلے دے اندر نبی نو پتھر مارے اور خدا واسطے میرے بل دیکھی جدو کفار نے پتھر مارے نا تیرے میرے نبی دی ذات نو اللہ دی عزت دی قسم آسمان تے فرشتے رو پائے آسمان تے رب دے فرشتے رو پائے مولا اس تیرے نبی دا قصور کیے تیری توحید دی دعوت دیندہ بھی ہے اپنی رسالت دا پرچار کردہ بھی ہے اس نبی دا قصور کیے کہ طائف دے لوگ انہوں پتھر پہ مار دیں اللہ دی عزت دی قسم آسمان تے فرشتے رو کے ایک فرشتہ عرض کردہ ہے مولا آج میں نو چھٹی دے مولا آج میں نو اجازت دے میری ڈیوٹی ہے زمین دے ہوتے میں جا کے زمین دے 2 حصے کر دے ماں زمین نو حکم دے ماں اس پوری دی پوری بستی نو غرق کر دے میں جنہیں میرے محبوب نو پتھر مارے اچھا میرے بل دیکھنا میں ایک منٹ بات مکمل کر رہا ہوں میرے رب نے پتہ کی فرمایا اے فرشتہ تو جا صحیح میں رب والو تینوں اجازت ہے پر یاد رکھی ڈائریکٹ جا کے زمین نو حکم نہ دیمی کہ پھٹ جاتے بستی غرق ہو جائے فرمایا پہلے جاویں میرے محمد دا مزاج ویکھی میرے مصطفیٰ دا ارادہ کیے
اللہ دی عزت دی قسم تہاڈا خون ہی نما ہو جائے گا اگر اسے بات نو سمجھن دی کوشش کرو تے. یہ زمین چھوٹی ہے میری نظر دے اندر، آسمان چھوٹا ہے، لیکن جڑا جملہ میں بولن لگیا بہت بڑا جملہ ہے. خدا واسطے زمین تے نہ جاوے. ایک فرشتہ پھر عرض کردا ہے مولا مینوں اجازت دے میں اس بستی دے اوتے اگ برسانا. اس سر کے سوا ہو جاسن. اللہ فرماندے تو بھی جا پر ڈائریکٹ اگ نہ برساویں، پہلے میرے یار تو پوچھی میرے محبوب دا مزاج کی ہے. تیجا فرشتہ عرض کردا ہے مولا مینوں چھٹی دے، میری ڈیوٹی ہے پانی دے اوتے میں پانی نو کنٹرول کرنا، میں انج دا سیلاب بھیجاں گا اے پوری بستی غرق ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی. اللہ فرماندے تو بھی جا پر ڈائریکٹ سیلاب نہ بھیجی، پہلے میرے یار تو پوچھی اوندا ارادہ کیے. اچھا اے فرشتے جدو تینے میرے محبوب دی بار گئے جائے، محبوب دا خون دا فمارا بھی چل رہا ہے. اے فرشتے عرض کر دیں یا رسول اللہ اسی رب کلو اجازت لے کے ہاں. ایک کہندہ ہے میں نے حکم دے میں زمین نو حکم دے میں بستی غرق ہو جائے. ایک کہندہ ہے میں اگ برساواں انہاں نو سوا کر چھڑا. ایک کہندہ ہے میں نے اجازت دے میں پانی لے آواں انہاں دی بستی غرق انہاں دی نسل تباہ. جدو انہاں فرشتیاں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اجازت عطا فرماؤ، تیرے میرے کریم آقا نے کی فرمایا سی؟ فرمایا اے فرشتے ہو انہاں دے اوتے عذاب نہیں لے آنا. آئے 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 تسی دیر بعد سمجھو گے جملہ، لیکن میں جلدی جلدی پھر سمجھانا دا آدیاں خدا واسطے ذرا زمین تے جملہ نہ جائے تے تھوڑا ذوق جوان ہو جاسی. انشاءاللہ اگر یاد رکھو گے کہ تھوڑے خون نو ایک جملہ تازہ کردہ رہے گا. اس جملے دے اندر وزن اتنا ہے، کشش اتنا ہے، محبت اتنا ہے. جملہ کہہ رہا ہے یارو جیرا تیرا میرا نبی، جیرے نبی دا تو کلمہ پڑھ ہے، جیرے نبی دا میں کلمہ پڑھ دا، تیرا میرا نبی کافرانو برباد نہیں ہون دیندہ، او کافرانو اجڑا نہیں دیندہ. بلہ جس نبی دا 80 کلمہ پڑھ دیا یا رات دے دن پہ وجدن جیدہ جشن پہ منانے بلہ قیامت دے دن سانو جہنم میں جکینے جاڑ دے رہے گا. جیرا کافرانو نہیں اجڑن دیندہ، جیرا کافرانو برباد نہیں ہون دیندہ، تے جیرا دن نے جو 100 دفعہ درود پڑھدا ہوئے. یا نبی دے ذکر دی محفل تے لکھ روپیہ لئی بیٹھے ہو، 2 لاکھ لئی بیٹھے ہو، جنہ بھی خرچ کیتی بیٹھے ہو نبی دی ذات واسطے کیتی بیٹھے ہو، بلہ جن دے نا تے خرچ کیتی بیٹھے ہو، قیامت دے دن وہ بھی جہنم میں جان دے گا. تے جیرے چاندے ہو قیامت دے دن ساڑا حشر نبی نال ہوئے او بندے بولو سبحان اللہ. میں بہت بڑی بات کر چڑی ہے. جیرے چاندے ہو ذرا ہاتھ چھٹو قبولیت دی گھڑی ہے. جیرے چاندے ہو کہ ساڑا قیامت دے دن حضور دے نال ساڑا حشر ہوئے او بندے بولو محبت نہ سبحان اللہ. اسے واسطے میں پڑھدا رہنا او مالک کائنات بنا والا ہے، اے محبوب کائنات بساون والا ہے. او مالک او خالق او رازق کائنات بناون والا ہے، اے محبوب کائنات بساون والا ہے، اے محبوب کائنات بساون والا ہے. وہ جنگل دے وچ ہرنی جال پھس گئی ہے، جنگل دے وچ ہرنی جال پھس گئی ہے. اوے سامن بن توجہ بھئی، اوے سامن بن لجپال چھڑاون والا ہے،
ذرا اے تے کہہ چھڑو اگر سرور پیاند ہے او مالک کائنات بنا من والا ہے اے محبوب کائنات بسا پتھر سن کے سنھیا در پہ پانی دے پتھر سن کے سنھیا در پہ پانی دے اوہ خبار جو ہس توجہ بھئی اوہ خبار جو ہس سردار غلام والا ہے اے محبوب ایتے آنکھو جانا ایتے گل سمجھ آندی ہے نا اے محبوب کائنات اے محبوب کائنات محترم حضرات یہ بھی میں اللہ تے یقین ہے کیونکہ میں نسبت والا بندہ الحمدللہ اس پرفتن دور دے اندر جن ہاتھ دے اندر میں ہاتھ دیتا ہے اللہ دا بہت بڑا ولی ہے اس صرف اوندا کمال ہے اگر میں اس محفل نوں 1.5 گھنٹہ اگے بھی لے جاواں تواڈے چوں انشاءاللہ کوئی بندہ ہن اٹھ کے نہیں جا سکدا لیکن کیونکہ وقت کافی گزر چکے ہیں ہن ایتھے اسی ختم پڑھ دیاں تے اللہ رب العالمین میرے چند معروضات قبول فرمائے تواڈا بیٹھنا خرچ جاگنا اپنی بارگاہ قبول فرما کے اپنے خزانے چوں بے حساب اجر عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی باقی تا صحبت باقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن